بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیمار کی عیادت کے آداب، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا تفصیل گزر گیا کہ بیمار کی عیادت کرنا ایک عبادت ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرا میرے بیمار پرسی کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کی بیمار پرسی کے لیے جانا چاہیے۔ اور کتنی دیر تک بیمار پرسی کرنی ہے، اس کی تفصیل اس ویڈیو میں ذرا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ بیمار ایسا شخص ہے جس کی طرف سے تمہارے دل میں کراہت ہے، اس کی طرف سے دل کھلا ہوا نہیں ہے، طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں ہے، پھر بھی عیادت کے لیے جاؤ گے تو انشاءاللہ دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک عیادت کرنے کا ثواب، اور دوسرے ایک ایسا مسلمان جس کی طرف سے دل میں انقباض تھا، اس انقباض کے ہوتے ہوئے تم نے اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا، اس پر علیحدہ ثواب ملے گا۔ لہذا مریض کی عیادت معمولی چیز نہیں ہے۔ خدا کے لیے رسم بنا کر اس کے ثواب کو ضائع مت کرو، صرف اس نیت سے عیادت کرو کہ یہ حضور پاک علیہ السلام کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے بھی کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمائی ہو۔ ایسے آداب آپ بتا کر تشریف لے گئے جن کو آج ہم نے بھلا دیا، اور ان آداب کو زندگی سے خارج کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم ان آداب اور تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو زندگی جنت بن جائے۔ چنانچہ عیادت کے آداب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کی عیادت کرنے جاؤ تو ہلکی پھلکی عیادت کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمدردی کی خاطر عیادت کرنے جاؤ اور جا کر اس مریض کو تکلیف پہنچا دو، بلکہ وقت دیکھ لو کہ یہ وقت عیادت کے لیے مناسب ہے یا نہیں، یہ وقت اس کے آرام کرنے کا تو نہیں ہے، یا اس وقت وہ گھر والوں کے پاس تو نہیں ہوگا، اس وقت میں اس کو پردے وغیرہ کا انتظام کرانے میں تکلیف تو نہیں ہوگی۔ لہذا مناسب وقت دیکھ کر عیادت کے لیے جاؤ، اور جب عیادت کے لیے جاؤ تو مریض کے پاس تھوڑا سا بیٹھو، اتنا زیادہ مت بیٹھو جس سے اس کو گرانی ہونے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون انسانی فطرت سے واقف ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بیمار کی طبی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا بے تکلف رہے، ہر کام بلا تکلف انجام دے، لیکن جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے طبیعت میں تکلف آ جاتا ہے۔ مثلا وہ پاؤں پھیلا کر لیٹنا چاہتا ہے تو مہمان کے احترام کی وجہ سے نہیں لیٹ سکتا، یا اپنے گھر والوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے مگر اس کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ اب ہوا یہ کہ تم تو عیادت کی نیت سے ثواب کمانے کے لیے گئے، لیکن تمہاری وجہ سے وہ بیمار مشقت میں پڑ گیا۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عیادت میں ایسا طریقہ اختیار مت کرو جس کی وجہ سے اس مریض پر گرانی ہو، بلکہ ہلکی پھلکی عیادت کرو، مریض کے پاس جاؤ، مسنون طریقے سے اس کا مختصر حال پوچھو اور جلدی سے رخصت ہو جاؤ تاکہ اس پر گرانی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کے پاس جا کر جم کر بیٹھ گئے اور ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب وہ بیچارہ نہ تو بے تکلفی سے کوئی کام انجام دے سکتا ہے، نہ گھر والوں کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، مگر آپ اس کی ہمدردی میں گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ ایسی عیادت سے ثواب ہونے کے بجائے الٹا گناہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت اونچے درجے کے صوفیاء میں سے ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے کمالات عطا فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ سے محبت کرنے والے لوگ بھی بہت تھے، اس لیے بیماری کے دوران عیادت کرنے والوں کا تانتا بنا ہوا تھا۔ لوگ آ رہے ہیں اور خیریت پوچھ کر واپس جا رہے ہیں، لیکن ایک صاحب ایسے آئے جو وہیں جم کر بیٹھ گئے اور واپس جانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش یہ تھی کہ یہ صاحب جب چلے جائیں تو میں اپنی ضروری کام بلا تکلف انجام دوں اور گھر والوں کو اپنے پاس بلاؤں
مگر وہ صاحب تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے رہے۔ جب بہت دیر گزر گئی اور وہ شخص جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تو آخر میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ بھائی یہ بیماری تو اپنی جگہ تھی، مگر عیادت کرنے والوں نے الگ پریشان کر رکھا ہے، نہ مناسب وقت دیکھتے ہیں اور نہ آرام کا خیال کرتے ہیں اور عیادت کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس شخص نے جواب میں کہا کہ حضرت یقیناً ان عیادت کرنے والوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں دروازے کو بند کر دوں تاکہ آئندہ کوئی عیادت کرنے کے لیے نہ آئے۔ وہ اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا کہ میری وجہ سے حضرت والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آخر کار حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ ہاں دروازہ بند تو کر دو مگر باہر جا کر بند کر دو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان کی خدمت کر رہے ہیں، لہذا اپنا شوق پورا کرنے کا نام عیادت نہیں، اور نہ عیادت کا یہ مقصد ہے کہ اس کے ذریعے برکت حاصل ہو۔ یہ نہیں کہ بڑی محبت سے عیادت کے لیے گئے اور جا کر شیخ کو تکلیف پہنچا دی۔ محبت کے لیے عقل درکار ہے، یہ نہیں کہ اظہار تو محبت کا کر رہے ہیں اور حقیقت میں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ ایسی محبت نہیں ہے بلکہ وہ دشمنی ہے، وہ نادان دوست کی محبت ہے۔ لہذا عیادت میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس شخص کی عیادت کے لیے گئے ہو اس کو تکلیف نہ ہو، یا مثلاً آپ رات کو 12 بجے عیادت کے پہنچ گئے جو اس کے سونے کا وقت ہے، یا دوپہر کو آرام اور کلولے کے وقت عیادت کے لیے پہنچ گئے اور اس کو پریشان کر دیا۔ اس لیے عقل سے کام لو، سوچ سمجھ کر جاؤ کہ تمہارے جانے سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، تب تو عیادت سنت ہے، ورنہ پھر وہ رسم ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کا پہلا ادب یہ بیان فرمایا کہ ہلکی پھلکی عیادت کرو۔ آگے اور بھی تفصیل ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔